सिंध ताश معاہدے کے تحت پانی پر پاکستان کا حق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں جرگے سے خطاب، کہا بھارت کے عزائم خاک میں ملانے کے لیے صوبوں کو ساتھ مل کر پانی ذخیرہ کریں گے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ سچ یہ ہے کہ بھارت جنگ ہار گیا۔ بھارتی حکومت کو تسلیم کرنے میں 1 ماہ لگا کہ ہم نے ان کے 6 طیارے مار گرائے۔ بلاول بھٹو زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا پاکستان بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، صرف ایک ملک بھارت ہے جو بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس 10 جون کی شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ کراچی میں زلزلے کے مسلسل جھٹکوں کے بعد ملیر جیل سے 216 قیدی فرار۔ پولیس حکام کے مطابق 83 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ مفرور قیدیوں کی تلاش کے لیے اطراف کی آبادیوں میں سرچ آپریشن جاری۔ رات گئے حالات پر قابو پانے کی کوشش میں 2 FC اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 اہلکار زخمی ہوئے۔ واقعے میں 1 قیدی ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ قیدیوں کے فرار کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں قیدی زلزلے کے خوف کے باعث توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نکلے۔ رات 1:30 بجے کے قریب قیدیوں نے جیل کا مرکزی دروازہ توڑ دیا۔ جیل، اسپتال، انٹرویو بوتھ، ای کورٹ اور مختلف شعبوں میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ارشد شاہ کہتے ہیں واقعے میں جیل حکام کی کوئی غفلت نہیں، قیدیوں نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا تھا۔ ملیر جیل میں انتظامی غفلت، سندھ حکومت کا بڑا ایکشن۔ آئی جی جیل قاضی نذیر، ڈی آئی جی جیل محمد حسین سہتو اور ملیر جیل کے سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ عہدے سے فارغ۔ اسلم ملک، ڈی آئی جی جیل خانہ جات تعینات۔ فرار قیدیوں کو واپسی کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ شرجیل میمن کہتے ہیں واقعے کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی شامل ہوں گے۔ 24 گھنٹے میں جو رضاکارانہ واپس آ گیا کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر پولیس نے پکڑا تو قیدیوں پر جیل توڑنے کی سزا 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے، اس میں قیدیوں میں کچھ تشویش ہوئی کہ جی ہم بیرکس کے اندر ہیں، ہمیں باہر نکالا جائے، لیکن انیشل تھاٹ یہی ہے کہ غلط تھا ان کو نکالنا۔ اس واقعے کی تو تحقیقات بھی ہوں گی، جن کو سزا مل رہی ہے ان کو سزا بھی ملے گی، وہ واپس سرنڈر کر لیں، نہیں تو یہ جیل توڑنے والا جو ہے واقعہ اس میں ان کی انوالومنٹ آئے گی تو پھر وہ ٹیررزم کے جو یہ پیٹی کرائمز میں انوالو تھے ان کے اوپر بہت بڑے کیس بن جائیں۔ ملیر جیل سے فرار قیدی گرفتاری دے دیں ورنہ دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیدیوں کو بیرکس سے نکال کر غلط فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ملیر جیل واقعے کی تحقیقات ہوں گی، ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی۔ بڑے جرم میں ملوث کوئی قیدی بھی فرار نہیں ہوا، فرار ہونے والے قیدی چھوٹے جرائم میں ملوث تھے۔ کراچی زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ 3 روز کے بعد زلزلے کے 19 جھٹکے، شہریوں میں خوف و ہراس۔ 19واں زلزلہ 11:34 پر آیا۔ ریکٹر سکیل پر شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 30 کلومیٹر تھی۔ سب سے بڑے زلزلے کی شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 10 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ بانی تحریک انصاف کو پارٹی میں نیا عہدہ مل گیا۔ سابق وزیر اعظم کو پی ٹی آئی کا پیٹرن ان چیف بنا دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کا ملک گیر احتجاجی تحریک کی تفصیلات کا اعلان، کہا احتجاج کے دوران بانی کی نمائندگی عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ کریں گے، جبکہ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا گورننس کے معاملات پر فوکس کریں گے۔ احتجاج کے دوران مجھے بطور چیئرمین ڈپلومیٹک رابطوں کی ذمہ داری ملی ہے، میں ہی پارٹی کا چیئرمین ہوں اور ہائی کورٹ میں پارٹی کے کیسز لے کر چلوں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کے لیے سارے دروازے بند کیے گئے، جس کے بعد اب احتجاجی تحریک کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ بلاول بھٹو نے امریکہ کے سامنے بھی پاکستان کا مقدمہ رکھ دیا۔ نیو یارک میں پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارلیمانی وفد کی اقوام متحدہ میں امریکہ کی قائم مقام مستقل مندوب ڈورتھی شیاہ سے ملاقات۔ کہا مہذب دنیا کے لیے بھارت کا یہ جارحانہ رویہ کافی ہے کہ وہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے کروڑوں انسانوں کو سزا دینا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو کی سلامتی کونسل کی صدر کیرولین روڈریگز
से भी मुलाकात हुई। कहा मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया की पायदार अमन की कुंजी है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। भारतीय जारियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। दुनिया को इस खतरनाक रुझान को मामूल बनने से रोकना होगा। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने कहीं से कोई मदद नहीं हासिल की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान BBC को इंटरव्यू। कहा हमने कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया गया। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए होता है। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। मुस्तकबिल में भी जंग छिड़ी तो उससे पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खबरदार किया कि जंग छिड़ने की सूरत में उसे रोकने के लिए आलमी बरादरी के पास वक्त बहुत कम होगा। फितनाल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। DGISPR की हलाल टॉक्स में प्रोग्राम में मुल्क भर से आने वाले असातिज़ा से गुफ्तगू। कहा भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। ये दहशतगर्द भारत से पैसे लेते हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं। जिला बाजोड़ और बनू में 2 पुलिस स्टेशन लोई मामूंद और मीरियान पर फितनाल ख्वारिज के हमले। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंके। 4 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी। IG जुल्फिकार हमीद ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी का एक बार फिर खात्मा करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS की सिखों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की असल हकीकत सामने आ गई। भारतीय सिख ने वीडियो में RSS की साजिश का पर्दाचार कर दिया। वीडियो में भारतीय सिख ने भारतीयों की असल औकात दिखा दी। आपको जो दहशतगर्द सिख नजर आ रहा है, दरअसल ये RSS का अपना तैयार करदा नकली सिख है। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल फैसलाबाद से गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को फौरी कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मैट्रिक पास और फैसलाबाद का रिहायशी है। मुलजिम का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है और जरिया मुआश सोशल मीडिया है। सना यूसुफ को घर के अंदर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 7 टीमें तश्कील दे दी गईं। सेफ सिटी के कैमरों जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। सना यूसुफ का मोबाइल फोन जाए वकुआ पर मौजूद नहीं था। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद का मामला। मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी और उवैस हाशमी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तशद्दुद केस में अब तक 4 मुलजिम पकड़े जा चुके हैं। पेशी के बाद दोनों मुलजिमान को मारने की कोशिश। पुलिस ने दौड़ लगा दी। वकला ने मुलजिमान के खिलाफ मारो मारो के नारे लगाए। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालिबात मान लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाहों पर टैक्स रिलीफ देने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ तय करने के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान IMF की तरफ से टैक्स वसूलियों के लिए हदफ में कमी का ख्वाहां। ज़री टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF नॉन फाइलर के लिए बैरून मुल्क सफ़र, गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी का ख्वाहां है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी गई। कंट्री डायरेक्टर एमा फैन का कहना है प्रोग्राम से मालियाती खसारा और कर्जों में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक हालात बेहतर बनाने में अहम पेशरफ्त की है।
عوام کو مہنگی بجلی سے نجات دلانے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس۔ پنجاب کی پاور کمپنیز کا ٹیرف کم کرنے کی منظوری۔ پنجاب رضاکارانہ طور پر بجلی کے نرخ کم کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ بجلی کے بلز میں کمی کے لیے پاور ٹیرف کم کرنے کا اعلان۔ چیف منسٹر ویٹ پروگرام پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو گرانٹ ان ایڈ کی بھی منظوری۔ محسن نقوی کا نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ہیلپ لائن سینٹر، فورینزک لیب، نیٹ ورک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سمیت مختلف سیکشنز کا جائزہ۔ متعلقہ افسران کو سائبر کرائم سے متعلق شکایات کے جلد ازالے کی ہدایت۔ کہا دن رات محنت کر کے اس ایجنسی کو مؤثر ترین بنانا ہے۔ وزیر داخلہ نے NCCIA کے نئے لوگو اور جھنڈے کی منظوری بھی دی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شرجیل میمن کے الیکٹرک پر برس پڑے۔ کہا کہ جو صارفین باقاعدگی سے بل ادا کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے۔ سندھ کے دہی اضلاع میں کراچی سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ ڈسکوز غیر آئینی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ ہیسکو سیپکو کے الیکٹرک اجتماعی سزا دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سندھ کے ایشوز پر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ سندھ کے ایشوز پر زیرو ٹالرنس کرتے ہیں۔ وفاق سے دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ کراچی میں سائٹ ایریا کے روٹس پر بسیں چلانے کا اعلان۔ سائبر کرائم ونگ نے بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنانے والا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کے مطابق پاکستان میں انٹرنیشنل گینگ کام کر رہا تھا۔ بچوں کو بلیک میل کر کے نازیبا ویڈیو ڈارک ویب پر ڈالی جاتی تھی۔ کچھ بچوں کے والدین بھی دھندے میں ملوث پائے گئے۔ گینگ کی سربراہی جرمن شہری کر رہا تھا۔ گینگ کے 2 ملزم گرفتار کیے جا چکے، 10 بچے برآمد کیے گئے، 6 کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھجوا دیا گیا۔